تمام انسانیت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے جس کو برہان کہا جاتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، یہ مشنری اللہ بنایا، اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے اعضاء کو ہم استعمال کرنا چاہیں، ان اعضاء کو تیرے احکامات، تیرے نبی کے طریقوں پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ عمل کم ہو لیکن پابندی ہو۔ قرآن تدبر سے پڑھنا یاد رکھو۔ قل الله يؤتيكم كلالا إن خلق ليس له ولد ولم وله كفوا أحد مثلا وهو يتبع من الله ولد وإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان نصفة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين المشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ نساء کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں جو پڑھی گئی اس کا کنیکشن اوپر سے لگا ہوا ہے تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے، اس کا یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند یہودی آ کر مختلف سوالات کیا کرتے تھے کہ دین کی بنیاد کیا ہے، سند کیا ہے، اور آپ جو دین لائے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا اس کی دلیل کیا ہے، اور آپ پر اتارے جانے والی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھیجا سوالات، حضور سوالات اس لیے کرتے تھے کہ وہ اور مقاصد میں مقصد اللہ کے مقیدہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا، چونکہ اکثر سوال کرنے والے یہودی تھے اس لیے اللہ نے الناس کا استعمال کیا۔ ناس کہتے ہیں عام لوگ، اور یا ایھا الذین آمنوا اگر کہا گیا قرآن میں بہت سے جگہ آتے ہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، بہت آیت جگہ ہے۔ اس سے خالص مومن مراد ہیں۔ جہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہا وہاں مخاطب صرف مسلمان ہیں۔ اب بعض جگہ یا ایھا الناس بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اب ناس سے مراد مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، تمام امت آ گئی۔ جاندار امت، عاقل امت، ذوی العقول امت۔ تو اللہ رب العزت جو مختلف سوالات کیا کرتے تھے یہودی، تو ان کے جواب میں اللہ نے ان آیتوں کو اتارا ہے۔ یہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں ہے۔
فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم۔ برہان کے معنی تین معنی ہیں۔ برہان سرٹیفکیٹ کو بھی کہتے ہیں، سند کو کہتے ہیں۔ برہان قرآن پاک کو بھی کہتے ہیں، اور برہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی برہان کہا جاتا ہے۔ مختلف مفسرین اس کی مختلف تفسیریں کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو قد جاءکم، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ کون؟ نبی بھی آ چکے ہیں، قرآن بھی آ چکا ہے، اور سند یعنی سرٹیفکیٹ، جیسے مختلف ڈگریاں، ٹیکنیکل کورس کی یا ایجوکیشنل کورس کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ یا سند ہوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سند دینے کا مطلب کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، مہارت حاصل کر لی۔ سند کا مطلب، جس مدرسے سے سند دی جاتی ہے، سند دیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مدرسے کے تمام قواعد، اصول و ضوابط، تعلیمی قواعد و ضوابط کو بحسن و خوبی پورے طریقے سے انجام دیا ہے، اس کے تصدیق ہے، وہ سند ہوتی ہے۔ تو ہمارے پورے اسلام کی، ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی، فرائض کی، واجبات کی، جتنے احکامات اور تمام مخلوقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن کثیر نے نقل کیا ہے، 1000 مخلوقات ہیں، اس میں 600 زمین کے اندر ہیں، 400 زمین کے اوپر ہیں۔ 1000 دنیا مخلوقات ہیں، پانی میں اور زمین کے اندر میں 600 مخلوقات ہیں، اور زمین کے اوپر 400 مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں ذی عقل، ذوی العقل کہتے ہیں انسانوں کو۔ یہ سارے مخلوقات میں افضل مخلوق، اشرف الناس، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اشرف۔ اشرف اس لیے کہا کہ ان کو اللہ نے عقل دیا۔ عقل دینے کے بعد اللہ کا قانون ہے، احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ جن کو عقل نہیں ان کو احکامات بھی نہیں، جیسے دیوانے پر، پاگل پر نہ روزہ فرض ہے نہ نماز فرض ہے، نابالغ پر اور بچے پر احکامات فرض نہیں۔ عقل ایک ایسی دلیل ہے، یعنی بالغ ہونا ایک ایسی دلیل ہے، اس بچہ یا بچی پر اب احکامات کے پورا کرنے کا ان کو مکلف بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے جانوروں میں عقل نہیں، اس لیے ان کے اوپر احکامات بھی نہیں، بھینس پر، بیل پر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، 1000 مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل۔ تو انسانوں کو اللہ نے برہان، یعنی تمام انسانیت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، جس کو برہان کہا جاتا ہے۔ اردو میں سند کہتے ہیں، انگلش میں سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے۔
تو وہ برہان کیا ہے، وہ سند کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے تمام احکامات اس کتاب میں ہیں۔ زندگی میں اور زندگی کے بعد، عالم برزخ، عالم آخرت، 3 عالم ہیں۔ آپ کو معلوم شاید ہے، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم آخرت۔ تینوں عالموں کا علم اس کتاب میں ہے، یعنی قرآن پاک میں، جس کو برہان کہا گیا، مفسرین اس کو برہان کہتے ہیں۔ عالم دنیا کے تمام احکامات ہیں، کمائی کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، معاملات، معاشرات، اخلاق، عقائد، عبادات، اخلاص، سارے احکامات اللہ نے عالم دنیا کے میں رہ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک دستور حیات ہے۔ دستور کہتے ہیں جیو، اردو میں دستور کہتے ہیں، انگلش میں جیو کہتے ہیں۔ گویا پورے جیوس قرآن میں ہیں۔ اور عالم برزخ یعنی خبر کی زندگی، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، خبروں میں سوال کیا جائے گا، خبروں کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، پورے حوال اللہ نے تفصیل حوال ذکر کیا ہے۔ اور عالم آخرت، آخرت میں حشر کے بارے میں، برے لوگوں کا انجام، نیک لوگوں کا انجام، جنت اور جہنم کا تفصیلی ذکر، اور میزان عدل کا، اعمال نامہ کے تولے جانے کا ذکر، یہ ساری تفصیل برہان یعنی قرآن میں ہے۔ اب تینوں عالموں میں، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، تینوں عالموں کے احکامات میں کامیاب ہونے کے بعد نتیجہ جنت ہے، جنت یا جہنم، یہ نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بھیجی گئی، اتاری گئی، تمہارے پاس آئی۔ برہان کے معنی مفتی شفیع صاحب اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نبی کو بھیجا گیا ہے۔ برہان نبی کو ایک بارے میں بھی کہا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، احکامات کے بارے میں، من ربکم۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے اتارا تمہارے پاس کھلا نور۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی ذات، شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نورانی تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں حضرت نقل کیا ہے کہ آپ مجسم نورانی تھے، سراپا نورانی، اور آپ دعا کرتے تھے، اللہم جعلنی فی عینی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا
وفی دمی نورن وفی لحمی نورن وفی عصبی نورن وفی ایدی نورن وفی قلبی نورن. یہ دعا مسنون دعاؤں میں ہے. کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگتے تھے. ہم بھی مانگ سکتے ہیں دعا, ہم بھی مانگ سکتے ہیں. اے اللہ میری آنکھوں کو نورانی بنا, میرے کان کو نورانی بنا, میرے زبان کو نورانی بنا, میرے لحمی گوشت کو نورانی بنا, دم خون کو نورانی بنا, ذہن کو نورانی بنا, اعضاء کو نورانی بنا. اے اللہ سراپا مجسم مجھے نورانی کر دے. نور کا مطلب ظاہر آنے والی دکھانے والی روشنی نہیں. نور کا مطلب احکامات کی پابندی. مطلب اے اللہ میرے کان کو نورانی بنا. مطلب کیا؟ اے اللہ, نور کہتے ہیں نیکیوں کو بھی نور کہتے ہیں, نیکیوں کو بھی نور کہتے ہیں, گناہوں کو ظلمت اور اندھیرا کہتے ہیں. تفسیر میں اگر چلے گئے تو سمندروں کا پانی ختم ہونے لگے تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 7 سال تک لکھی ہے, خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر. تو نور کا مطلب یہاں روشنی جو ظاہر آنے والی ہے وہ نہیں. نور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے آنکھوں کو نورانی بنا. مطلب یہ کہ اللہ میرے آنکھوں کو نیکیوں میں استعمال ہونے والی بنا. یہ مطلب ہے. میرے کان نیکیوں میں تیرے احکامات میں نہ استعمال ہو. میری زبان, میرے ہاتھ پیر, میرے اعضاء, میرا دل دماغ ذہن اور میرا پورا باڈی, میرا پورا جسم سراپا نورانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے تو تیرے احکامات کی توفیق عطا فرما. یہ ہے مطلب. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. کھلا نور ہم نے اتارا ہے تمہارے پاس. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں, جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں. اس لیے ہدایت کی ہمیشہ ہر نماز میں دعا کرنا, ہر نماز میں. اس لیے کہ ہمارے جسم, ہمارے دل, ہمارے دماغ کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک. اے اللہ ہمارے دل, ہمارے پیشانیاں, ہمارے اعضاء جوارح بیدک تیرے ہاتھ میں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا ہے, دل ہمارا, دماغ ہمارا, اعضاء ہمارے, لیکن اللہ کے نبی دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انا قلوبنا, اے اللہ بے شک ہمارے دل, قلب کہتے ہیں دل کو, قلوب جمع, ہمارے دل, ونواسینا ہمارے پیشانیاں, نواسی کہتے ہیں پیشانیاں, وجوارحنا ہمارے اعضاء جوارح بیدک تیرے ہاتھ میں ہے. ہم آزاد نہیں, یاد رکھو. یہ مشنری اللہ بنایا, اللہ اپنے قبضے میں رکھا ہے. دنیا کو عالم اکبر کہتے ہیں, انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں. یعنی جتنے مشنریاں, جتنے فیکٹریاں, جتنے کارخانے دنیا میں ہے, اس کا نمونہ ہمارے جسم میں ہے, عالم اصغر میں. ایسی فیکٹری ہے, ہم روٹی ترکاری کھا رہے ہیں,
اندر جا کر اندر کی فیکٹری اس کو خون بنا رہی ہے کوئی دنیا میں ایسی فیکٹری؟ چاول روٹی گوشت ترکاری دال ڈالو اور خون نکلے، کوئی ایسی گرنی ایسی مشین ہے؟ ہم پاک پانی پی رہے ہیں، فلٹر کا پانی، وہ پانی اندر جا کر ہمارے پورے اعضاء کی ورالنگ کرتا ہے، سروسنگ کرتا ہے، پھیپڑوں کی، دل کی، جگر کی، گردوں کی، آنتوں کی، معدے کی، پورے باڈی کی، ان کی ورالنگ دھو کر گردوں کے ذریعے وہ پیشاب بن کر باہر آتا ہے۔ پاک پانی منہ میں ڈالتے ہیں، گندا پانی ہمارے جسم سے نکلتا ہے جس کو ہم پیشاب کہتے ہیں۔ یہ پاک پانی کو، پاک پانی سے پورے اعضاء کو دھو کر اس کا دھون پیشاب کی صورت میں اندر ایک فیکٹری ہے وہ نکال رہی ہے، اندر ایک فیکٹری ہے۔ جیسے موٹروں کی سروسنگ کرتے ہیں، مشینوں کی سروسنگ کرتے ہیں، ورالنگ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اندر ہمارے ورالنگ کی مشین فٹ کیا ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں 4 چیزیں اس سے اللہ بناتے ہیں، جس کو حکیم لوگ عناصر اربع کہتے ہیں: خون، سودا، صفرا، بلغم۔ صفرا خون کو پتلا کرتا ہے، رگوں میں پہنچاتا ہے۔ بلغم جوڑوں میں آئل کا کام کرتا ہے۔ سودا یعنی کالا، یہ بالوں کو کالا رکھتا ہے۔ اور خون یہ سفید، ہر رگ میں خون ہے۔ تو اللہ کتنے بڑے قدرت والے ہیں۔ عالم اصغر انسان کو کہتے ہیں، عالم اکبر پوری دنیا کو کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے فیکٹریاں، مشنریاں اور کارخانے ہیں۔ ایک کارخانہ، کئی کارخانے اللہ ہمارے اندر فٹ کر رکھا ہے۔ غذا کو خون بنانا، اس خون کو پورے رگوں میں سپلائی کرنا، دل کا حرکت میں موت تک لگے رہنا۔ 1 سیکنڈ کے لیے دل حرکت بند کر دیا تو آدمی مر جائے گا۔ یہ حرکت کے لیے کسی کرنٹ کا کنیکشن نہیں، کہیں سوئچ بورڈ نہیں ہمارے اندر۔ اللہ اپنی قدرت سے دل کو متحرک رکھا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک دل حرکت کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ اعضاء پرزے گھس جاتے ہیں حرکت کرتے کرتے، لیکن 60 سال 70 سال ایسا حرکت میں رہتا ہے، نہ دل گھستا ہے، نہ دل کا مقام گھستا ہے، نہ وہاں آئل ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کو حرکت میں رکھے ہیں۔ وہ حرکت ہے تو سانس ہے، حرکت بند ہے تو سانس بند۔ یہ سب برہان کی تفسیر ہے۔ یہ جو برہان کہا اللہ نے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو ہمارے پورا جسم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی: اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا۔ اے اللہ ہمارا کوئی اختیار نہیں اس پر، ہمارے اعضاء پر ہمارا اختیار نہیں۔ لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا وہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ ہماری ایک درخواست ہے، ایک دعا ہے، اے اللہ اگر ہمارے اعضاء کو ہم استعمال کرنا چاہیں، ان اعضاء کو تیرے احکامات، تیرے نبی کے طریقوں پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا ہے، اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سواء السبیل کہتے ہیں سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تو ہی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم
اللہ نے ہم کو ایک سرٹیفکیٹ دیا قرآن کی صورت میں. یہ قرآن کیا ہے؟ اسلام کی، ایمان کی، عقائد کی، عبادات کی، معاملات، معاشرات، اخلاق، ان سب کا سرٹیفکیٹ ہو گیا، سند ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سند ہیں. آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا ہر پل امت کے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے فرمایا تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہیں. ان کی زندگی امتیوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزارنا، 24 گھنٹے کی زندگی، کھانا پینا سونا ضروریات کا پورا کرنا، تجارت کا کرنا، آپس کے معاملات اور معاشرت، یہ سب کا کس طرح آپ نے پورا کر کے دکھایا، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. لقد کان لکم اسوۃ، یہ ہمارے اسوہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی امت کے لیے اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ہم نے قرآن بھیجا ہے، نبی بھیجا ہے، یہ تمہارے رب نے بھیجا ہے. من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور یہ کھلا نور ہے، کھلی روشنی ہے. اعمال نیکیوں میں نور ہے، گناہوں میں اندھیرا ہے. نیکیوں میں نورانیت ہے، گناہوں میں ظلمت ہے. یاد رکھو، آدمی کا دل جب گناہ سے بھر جاتا ہے تو کالا پڑ جاتا ہے، اور نیکیاں کرتا ہے تو دل روشن رہتا ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، کلمہ شہادت پڑھے، احکامات کو قبول کیے، وَاعْتَصَمُوا، اس پر جم کر رہنا. یاد رکھو، کبھی کرے کبھی چھوڑے، یہ اللہ کو پسند نہیں. اس پر جمنا، استقامت جس کو کہتے ہیں. ہماری عادت کیا ہوئی ہے؟ کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی چستی کبھی سستی. کرے تو ایسا کرتے 24 گھنٹے عبادت میں، ذکر تلاوت میں، چھوڑے تو ایسے چھوڑتے، مہینے جاتے کبھی اللہ یاد نہیں آتے. تو یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیر الاعمال، بہتر عمل وہ ہے خلا و دلہ. بہتر عمل وہ ہے جو پابندی سے ہو، اگرچہ کو تھوڑا ہو. یاد رکھو، روز قرآن پڑھیں، آدھا پارہ پڑھو، روز پڑھو بلا ناغا. لیکن ایسا نہ کہ ایک دن پڑھو تو 3-4 پارے پڑھے، چھوڑ دے تو دھنا چلے گا پڑھتے. یہ اللہ کو پسند نہیں. حضور نے فرمایا اللہ میرے اس امت کے اس اعمال کو پسند کرتے ہیں جو ہمیشہ ہو، لیکن اگرچہ کو تھوڑے ہو. وہ اعمال پسند نہیں. کرے تو ایسا کرے، ایک دم کر دے، چھوڑ دو ایسا چھوڑے کہ پھر کرنے کا نام نہیں لے. یہ پسند نہیں. عمل کم ہو لیکن پابندی ہو، جس کو استقامت کہتے ہیں. اولیاء کرام کا قول ہے الاستقامت فوق الکرامہ، اعمال پر جمے رہنا کرامتوں سے بڑھ کر ہے. وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جمے رہنا، پابند رہنا اعمال پر. تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. جو لوگ ایمان لائے، اعمال پر جمے رہے،
اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ وہ فضل اور مہربانیاں اور فضل میں بھی داخل کرے گا۔ رحمتی وسیعت کل شیء، قرآن کی چھوٹی آیت ہے۔ میری رحمت دنیا کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے فرمایا، یہ سب کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کے لیے ہے۔ یوں فرمایا، اے لوگوں، اس گمان میں نہ رہنا، اس خیال میں نہ رہنا کہ ہم اپنے اعمال کے بل پر جنت میں جائیں گے، اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ہم بڑے بڑے اعمال کر لیے ہیں، ہم اعمال کی وجہ سے اعمال کے بل پر جنت میں جائیں گے، اس گمان کو نکال دو۔ بلکہ کوئی بھی، سب کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں آ سکے گا، بلکہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود آپ تو بخشے بخشا ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے دعا میں رحمت طلب کرنا اللہ کی، ہمیشہ فضل تلاش کرنا، رحمت اور فضل کی ہمیشہ، اور ہدایت کی ہمیشہ دعا کرنا۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ مانگنے والوں کو اللہ دیتے ہیں، مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ نہیں مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں نا، اللہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی رحمت والی، اتنی مہربان ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اتنا مانگنا، اتنا مانگنا، مانگتے مانگتے بیزار ہو جائیں گے، لیکن مانگنا چھوڑنا نہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بار مانگے بیٹھ گئے، ایسا نہیں۔ بعض مرتبہ اللہ دعا دیر سے بھی قبول کرتے ہیں، مہینوں میں قبول ہوتی ہے، بلکہ باپ دعا مانگا تو بیٹوں کی آنکھ میں قبول ہوتی۔ باپ دعا مانگ کر چلے گئے، ماں باپ، وہ دعا کا اثر بیٹوں پر اللہ نے کھولا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کسی کی دعا رائے گا نہیں جاتی۔ اس لیے دعا خوب کرنا اللہ سے یاد رکھو۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کم از کم 20 منٹ دعا مانگے، اپنی انفرادی دعا، اصرار ہو مانگنے میں، اصرار سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار مانگے چھوڑ دیے، اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ مانگے ہوئی چیز کو بار بار مانگنا، اس کو اصرار کہتے ہیں۔ دعا میں اصرار ہو۔ جب مانگتے 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 تھک جاتے ہیں تو اللہ کو رحم آتا ہے، دیکھو میرا بندہ، یہ میری بندی مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، چلو ان کو دے دو۔ اللہ دے دے تو یاد رکھو دنیا والوں کے محتاج نہیں بنتے، اللہ اتنا دیتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں بناتے، اللہ اتنا دیتے ہیں۔ دنیا والے کتنا دیں گے؟ تھوڑا وقتی طور پر فائدہ ہوگا، بعد میں کیا ہمیشہ دیتے؟ کیا ایک بار دیتے، 2 بار دیتے، بعد میں انکار کر ڈالتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں معلوم؟ اتنا مانگو اتنا مانگو، اللہ کے پاس
لامحدود خزان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، ہم اتاریں گے بقدر معلوم، مقرر کر کے. کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ لوگوں کا کوئی کمال نہیں، اللہ کی قدرت ہے. کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو کالے بنایا، کسی کو گورے بنایا، کسی کو صحت دیا، کسی کو بیماری دیا، کسی کو عزت دیا، کسی کو ذلیل کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کو عیب نہیں لگانا. تو گڈی ہے، تو کالی ہے، تو بدصورت ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے. اللہ کو آتا غصہ. اللہ کہتے ہیں میں بنایا، اور میرے بناوٹ پر اعتراض کرنے والے بندے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی کسی کا عیب بیان نہیں کرنے کا، عیب تلاش کرنا نہیں، بیان کسی کے عیبوں پر نظر کرنا نہیں، کسی کے خامیوں پر، خرابیوں پر نظر ڈالنا نہیں. خامیاں خرابیاں اپنے اندر تلاش کرنا، اچھائیاں سامنے والوں کے اندر دیکھنا، خامیاں ہمارے اندر دیکھنا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اچھائیاں دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کی خامیوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ منع ہے شریعت میں، یہ شریعت میں سخت منع ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، جو پابند ہوتے ہیں اعمال کے، استقامت سے جمے رہتے ہیں، ان کو اللہ داخل کرے گا کہاں؟ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں. رحمت کہتے ہیں مہربانی، یعنی رحم، اور فضل کہتے ہیں دینے کو. اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، دین بھی دیتے ہیں. جیسے مسجد میں مسجد سے آتے وقت دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. اے اللہ ہم نماز ادا کر لیے، اب تیرے رحمت اور تیرے فضل کے خواستگار ہو کر دنیا میں داخل ہوئے. فضل سے مراد کمائی، آمدنی، یہ فضل کہتے ہیں اس کو. تو پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے پابند رہتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں، اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَهْدِيهِمْ، اور ہدایت بھی دے گا. ہدایت بہت بڑی چیز ہے. ہدایت کی قیمت پوری دنیا کے خزانے ادا نہیں کر سکتے. وَيَهْدِيهِمْ، اللہ ہدایت بھی دے گا. اللہ جس کو ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کسی کو خدا نخواستہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں. اس لیے ہدایت مانگنا. سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے. ہم نماز میں علم کا سورہ پڑھتے نا، اس میں ایک آیت ہے، اس میں ہدایت کی طلب ہے. کیا ہے وہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے سورہ فاتحہ. ظہر کے 12 رکعت پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہمیں ہدایت کی دعا مانگے اللہ کے سامنے. فجر کے 4 رکعت میں 4 مرتبہ ہدایت کی دعا مانگے. 12 4 16 ہو گئے. عصر کے 4 ملا لو، اس میں ہدایت کی دعا 20 ہو گئے. مغرب کے ساتھ 27، عشاء کے 11، 27 38، یعنی 38 مرتبہ ہم نمازوں میں اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہدایت روزانہ اگر اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں تو وہ الگ، وہ مزید ہو. تو ہدایت کا مانگنا گویا واجب ہے. جیسے قرآن میں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس سورہ فاتحہ میں
ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا، تو گویا یہ بھی واجب ہو گیا، ہدایت کا مانگنا ضروری ہے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ وَيَهْدِيهِمْ، اللہ ہدایت بھی دیں گے۔ ہم کی ضمیر ان لوگوں کی طرف ہے جو اعمال کی پابندی کرتے ہیں، اعمال کے پابند، یعنی کبھی ناغا نہیں کرتے، پابند کرتے ہیں۔ تہجد پڑھیں، روز پڑھو، اشراق فجر کی نماز پڑھ لیے، اشراق تک تلاوت ذکر اذکار کر لیے، 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر گھر کے کام میں لگ گئے، اللہ کتنی برکت دے گا؟ 2 رکعت اشراق پڑھنے پر کامل حج عمرے کا ثواب، اور 2 رکعت پڑھ لیں گے تو سارے دن کے کاموں کے اللہ کفیل بنیں گے۔ چاش کی نماز 2 سے لے کر 12 رکعت 9:30 کے بعد پڑھتے ہو، اس میں کیا برکت ہے؟ روزی آمدنی میں اللہ اس میں آمدنی برکت ہوتی ہے۔ جو عورتیں چاش کی نماز پڑھتے ہیں ان کے شوہر کی آمدنی میں برکت آتی ہے، اور 360 جوڑ جو انسان میں ہے ان کی سب کی طرف سے صدقہ، سب کی طرف صدقہ۔ اور جب سمندر دریا میں پانی آتا ہے تو اس کے اوپر کف آتا ہے، جس کو وہ کف کے برابر نیکیاں ملتے ہیں۔ بہت 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 فضیلتیں ہیں۔ تو کم از کم اشراق کی، چاش کی نماز کی پابندی کر لیں عورتیں۔ صحابہ جماعتوں میں جایا کرتے تھے اور ان کی مستورات چاش کی نماز پڑھا کرتے تھے، چھوٹی موٹی تجارت کر لیا کرتے تھے۔ یہ چاش کی نماز کی برکت سے اللہ ان کی آمدنی میں، روزی روٹی میں برکت دیا کرتا تھا۔ تو چاش میں روزی کی برکت ہے، کون نہیں چاہتے؟ روزی میں برکت پیدا کرنے کئی اعمال ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، روزی میں برکت ہوگی۔ جب بھی وضو، کوئی مشکل نہیں ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو، رات کو سوتے وقت وضو کر کے سو۔ اب صبح میں نماز کے لیے کیسے اٹھتے ہیں؟ جب بھی وضو ختم ہو جائے وضو کر لو۔ جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں اللہ ان کی روزی رزق میں برکت دیتے ہیں۔ چاش کی نماز میں برکت ہے، روزی کی برکت۔ اور کھانا اجتماعی ہو، ایک ہی پلیٹ میں سب کھائیں جائیں، ہر ایک کے الگ الگ پلیٹ نہ ہو، بڑا پلیٹ ہو جس کو شین کہتے ہیں، اس میں پورے گھر والے مل کر، ماں باپ بچے میاں بیوی، جتنے ہاتھ پڑیں گے اللہ کے نبی نے اتنے برکت اس برتن میں آئے گی۔ مشترکہ برتن میں کھائیں گے تو اللہ برکت بھیجے گا۔ اور گھر میں پلو اوڑھ لے کر رہیں گے عورت، اللہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھیجیں گے۔ ورنہ جس گھر کی عورت ننگے سر رہتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کے نبی نے فرمایا، شیاطین آتے ہیں۔ اور رحمت کے فرشتوں کا آنا یہ برکت کا سبب بنے گا، سبب برکت ہے رحمت کے فرشتوں کا آنا۔ اور شیاطین کا آنا یہ بے برکتی کا دلیل ہے۔ اور فرمایا، بات بیچ میں یاد آ گئی اس لیے کہہ رہا ہوں میں، بسم اللہ بول کر کھاؤ، اللہ کھانے میں برکت دے گا۔ پکاتے وقت بسم اللہ، چاول دھوتے وقت بسم اللہ، نکالتے وقت بسم اللہ۔ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ثنا پڑھتے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تبارک اسمک۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تیرا نام برکت والا ہے، اسمک تیرا نام، تبارک برکت، تبارک اسم اور تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ مطلب کیا؟ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے اس میں برکت آتی ہے۔ تو اس لیے کھانا کھانے اور شیطان بھی شامل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بسم اللہ بول کر کھائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اب آتا نہیں۔
تو اس لیے گھر کے لوگ بسم اللہ بول کر کھانا کھائیں گے تو گھر میں برکت آئے گی. چاش کی نماز میں برکت، سر بوڑے رہنا، سر پر کپڑا ڈالنا یہ برکت، مشترکہ کھانا کھانا برکت، باوضو رہنا یہ روزی کی برکت، اور نمازوں کی پابندی نماز روزی کو کھینچتی ہے یہ برکت. یہ اعمال اگر کر لیں گے نا، ہائے مزہ آئے گا زندگی کا. ساری غریبی دور ہو جائے گی، ساری مجبوری غربت ختم ہو جائے گی، اللہ برکتوں کے دہانے کھولیں گے. دین سراسر برکت کا نام ہے، یاد رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا وَيَهْدِيهِمْ، ایک تو اللہ رحمت میں داخل کرے گا، اور دوسرا فضل کا معاملہ کرے گا، اور تیسرا ہدایت دے گا کن کو؟ وَاعْتَصَمُوا، جو اعمال پر جمے رہتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم پر ثابت قدمی اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی کی دعا میں کئی دعائیں ایسے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، مطلب استقامت والا راستہ. صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم کہتے ہیں استقامت والا. استقامت کے معنی پابندی. اے اللہ پابندی والا راستہ ہمیں عطا فرما. یہ آیت دیکھیں تو چھوٹی ہے، لیکن اس میں سمندر ہے، سمندر یاد رکھو. بالکل چھوٹی آیت ہے، 2-3 لائن کی آیت ہے، لیکن اللہ نے اس میں سمندر بھر دیا ہے. پورا قرآن کی تفسیر، اللہ کے نبی کی سیرت اور سنتوں کی پابندی کی تاکید، احکامات کی تاکید، اور نور کیا ہوتا ہے، نور کس میں ہوتا ہے اس کی وضاحت، اور استقامت اور پابندی کی فضیلت، اور اللہ پر، اللہ کی ذات پر یقین لانے کی برکت. اس کے نتیجے میں رحمت اور فضل میں داخل کرنے کی اللہ کی طرف سے داخل کرنے کی اللہ کی طرف سے ترغیب، اور آخر میں صراط مستقیمہ، استقامت کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ 3-4 لائن کی آیت میں ڈھیر سارے حکمات ہیں. قرآن تدبر سے پڑھنا، یاد رکھو. سرسری پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن معنی کا قرآن معنی پڑھو. معنی پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں آتا. نماز میں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا. سر پڑھیں گے تو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ایک آیت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو بھی سنائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا طبیعت خوش ہوگی کہ بہترین آیت آج جو تفسیر میں آئی، اس میں ڈھیر سارے احکامات ہیں. اگر اس پر عمل کر لیں گے تو دنیا آخرت کی کامیابی یقیناً اللہ ہمارے کو نصیب کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم انا قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اشرح صدورنا للاسلام وحبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو یا اللہ قبول فرما. سننے والے محتاج، کہنے والے محتاج، ہم سب محتاج ہیں مولا. یا اللہ ہم سب تیری ذات کے، تیری قدرت کے محتاج ہیں. تو آقا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے. یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خزانوں کا مالک، پوری کائنات کا مالک، ساتوں زمین و آسمانوں کا مالک. یا اللہ ہم غریب بندے ہیں، تیرے کلمہ پڑھے ہوئے تیرے در کے بھکاری ہیں.
یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری فرما۔ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت توفیق ہے، سب سے بڑی ضرورت احکامات کا زندگی میں لانا ہے۔ یا اللہ یہ ہماری دعا کو، یہ ہماری ضرورتوں کو قبول فرما، ہماری دنیا بنا آخرت بنا۔ یا اللہ دونوں جہان میں یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج مت بنا، کسی کا دستنگر مت بنا، کسی کے سامنے جھکنے سے حفاظت فرما، کسی کے سامنے سائل بننے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ضرورتوں کو، دنیا آخری ضرورت کو اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ تو بے شمار یا اللہ بے درے خزانوں کا مالک ہے، لامحدود خزانے تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تیرے پاس کیا کمی ہے مولا، ہم غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی مت فرما۔ کس کی کیا تمنا ہے اس مجلس میں، کس کی کیا آرزو ہے تو جانتا ہے، کس کی کیا منت مراد ہے، کس کی کیا امید اور مانگ ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ہر ایک کی آرزو کو پورا فرما، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما، ہر ایک کی تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کے منتوں مرادوں کو پورا فرما، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے مولا، کن فیکون کا معاملہ ہے، کن بولے تو بس ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے دادیال نانیال جتنے بھی آج دنیا چلے گئے ہیں اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ۔ یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو تو نیکیوں سے بدل سکتا ہے، تیرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں مولا۔ اولاد کے ہونے کے ناطے ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما، جو نوجوان بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو برکت والے روزے مقدر فرما۔ یا اللہ جو لڑکیاں بے نکاح ہیں اللہ غیب سے جلد از جلد ان کے نکاحوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو سخت بیمار ہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرست عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بہنیں تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما، ہر ایک کی مصیبت کو زائل فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کو گھر نہیں ان کو گھر مرحمت فرما۔ یا اللہ جن کو بھی جو بھی ضرورت درپیش ہے یا اللہ ان کی پوری ضرورتوں کو پورے فرما۔ یا اللہ زندگی میں دینداری داخل فرما، بددینی کو ختم فرما، دہشت کو وحشت کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر دینداری پیدا فرما، تیرے حکامات تیرے نبی کی سنتوں کو پابندی سے موت تک پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے کلمے والوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، کاروبار کی، اولاد کی بھرپور حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں امن و امان کا فیصلہ فرما، ظلم کو ختم فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے دلوں میں نرمی اور مودت اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی بھرپور مدد فرما، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، جو غلط طریقے سے مقدمات میں پھنسائے گئے ہیں اللہ ان مقدمات سے ان سب کو بری فرما۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بھائی پریشان ہیں تکلیف میں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا تندرست عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ مجبور ڈاکٹروں کے حوالے ہو چکے ہیں اللہ ان کو جلدی سے ہسپتال سے ڈسچارج فرما اور ہسپتال سے خارج فرما۔ اللہ ہسپتال سے اللہ ان کو باہر یا اللہ نکال دے مولا تاکہ صحت مند ہو کر یا اللہ باہر ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ آج جو بات کہی گئی سنی گئی ہم سب کو یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بچیاں تعلیم حاصل کریں اللہ ان کی بھرپور تربیت فرما، ان کے طفل میں ان کے ماں باپ کو بھی سرفراز فرما، دونوں جہان میں کامیاب فرما۔ ان بچیوں کی جو بھی یہاں تعلیم حاصل کریں اللہ ان کی بھرپور تربیت فرما، ان کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں دینداری پیدا فرما۔ یا اللہ مستقبل میں ان کا مستقبل روشن فرما، ان کا مستقبل، ان کا فیوچر کامیاب اور تابناک فرما۔ یا اللہ بہترین جوڑوں کا ان سب کو انتظام، دیندار جوڑوں کا انتظام فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے یا اللہ تو اپنے شان شان عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے کرم فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.